اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں ٹیچر تنویر احمد شاہ، گورنمنٹ پرائمری اسکول پسوال محلہ رنگ سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا، کل کے ویڈیو میں بھی بات کی تھی، وہ ہے دوستی۔ کلاس 5 کے لیے ہے، اور آج جو ہماری ڈیٹ ہے وہ 2 جون ہے 2020۔ تو پیارے بچوں، ہم کل دو دوستوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، احمد اور ندیم کے بارے میں۔ وہ پہلگام چلے گئے، وہ بہت اچھے دوست تھے۔ تو پھر وہ انہوں نے کھانا کھایا اپنے دوستوں کے ساتھ، پھر وہ چلتے چلتے بہت دور نکل گئے۔ آج ہم اسے آگے پڑھیں گے، لیکن آپ بھی اپنی بک کھولیں، ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، جنگل کی خاموشی میں اس آواز، کون سی آواز انہوں نے سنی تھی؟ انہوں نے خوفناک آواز سنی تھی۔ اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ جو انہوں نے خوفناک آواز سنی اچانک جنگل میں، تو اس آواز سے کیا ہوا؟ وہ دونوں ڈر گئے۔ اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ کس کو بولتے ہیں؟ ریچھ کو ہم انگلش میں بیئر بولتے ہیں۔ تو اتنے میں کیا ہوا؟ اچانک احمد کی نظر پڑی تو کچھ ہی دور اس کو ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ ریچھ کا جو بچہ تھا یا جو ریچھ تھا، وہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً چھٹک دیا جلدی سے۔ اچانک سے اس کا ہاتھ کیا کیا؟ جلدی اس کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچ کے نکال لینے کو چھٹک دیا بولتے ہیں۔ تو اس نے اپنا ہاتھ اسے چھڑا لیا، ایسا بولیں گے ہم۔ اور پھرتی بولتے ہیں بہت تیزی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ احمد نے بڑی جلدی سے اپنا ہاتھ ندیم کے ہاتھ میں سے نکال لیا اور جلدی سے وہ ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جب ندیم نے ریچھ کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے، وہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، اس نے کیا کیا؟ ندیم نے احمد کو آواز دی، احمد مجھے بچاؤ۔ کیا کہا؟ مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ تو ندیم نے کہا، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا ہے احمد، مجھے بچاؤ۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تو احمد نے کیا کیا؟ اس نے پیڑ سے ہی ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوچا۔ تو ندیم ڈر گیا تھا بہت زیادہ، اسے کچھ خیال نہ آیا، اس کے دماغ میں کوئی خیال ہی نہ آیا۔ صرف کیا آیا اس کے دماغ میں خیال؟ وہ زمین پر لیٹ گیا۔ کون؟ ندیم۔ آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی سانس کو بھی اس نے بند کر دیا، اپنی سانسیں اس نے روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ تو اس نے ایسا رول کیا کہ ایسا لگ رہا تھا اس کو دیکھ کر کے جیسے یہ مر گیا ہے، جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگھا۔ تو ریچھ جب اس کے قریب آیا تو اس نے کیا کیا؟ ندیم کو اس نے سونگھا اس کو، اور آگے بڑھ گیا اور چلتا گیا۔ ریچھ آگے چلتا گیا، وہاں پر نہیں رکا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے ادھ-کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب ندیم نے تھوڑی سی اپنی آنکھیں ہلکی کھولی، ادھ-کھلی تھوڑی سی کھولی اس نے اپنی آنکھیں، اور کیا دیکھا؟ جو ریچھ ہے وہ چلا گیا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ جان میں جان آنا کیا ہوا؟ خوش ہونا، چین آ جانا، یا ہم کہیں گے تسلی ہو جانا۔ اس کو تسلی ہو گئی، اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اوپر اٹھا کپڑے اپنے اس نے صاف کیے، کپڑے اپنے اس نے جھاڑے، ان میں جو گرد لگ گئی تھی نیچے لیٹتے ہوئے، تو اوپر اٹھا ان کو اس نے صاف کیا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا۔ احمد کی جو بے وفائی تھی، جو اس نے اس کو بچایا نہیں، اس نے اس کی ہیلپ نہیں کی، اس نے اس کی مدد نہیں کی، اس کی وجہ سے ندیم کو بہت دکھ ہوا۔ اس سے یہ توقع نہیں تھی
تو وہ اس سے یہ اس کو اپنے دوست سے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ مجھے نہیں بچائے گا، کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ کیا توقع نہیں تھی؟ یہ توقع نہیں تھی کہ جب مصیبت آئی اس کے اوپر کہ اس کا دوست اس کو اکیلا چھوڑ دے گا۔ ٹھیک، احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے، احمد نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ وہ پیڑ پر تھا، اس نے جب دیکھا کہ ریچھ کا جو بچہ ہے یا ریچھ جو تھا وہ جا چکا ہے، تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، اور اپنے دوست سے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ اور ندیم سے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ شکر ہے بچ گئے۔ کیا کہنے لگا؟ شکر ہے بچ گئے۔ لیکن یہ تو بتاؤ، لیکن وہ اپنے دوست کو کہنے لگا، احمد کو، ندیم کو کہنے لگا، کون؟ احمد، کہ شکر ہے بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ریچھ تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا اس کے کان میں، وہ اس کو اصل میں سونگ رہا تھا، لیکن احمد کو لگا شاید ہی اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ ندیم مسکرا کر بولا، مسکرانا کس کو بولتے ہیں؟ ہنسنے کو بولتے ہیں۔ ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ تو ندیم نے کیا کہا اسے؟ کہ ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے، اچھا دوست وہی ہے جب اس کے دوست کو کوئی مصیبت آ جائے وہ اس کے کام آئے، اس کی مدد کرے، اس کی ہیلپ کرے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس لیسن سے ہم نے آج یہ سیکھا کہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، جو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، یہ دل سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو جب بھی ہمارا کوئی دوست ہو، اسے جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہو یا کسی مشکل میں ہو وہ، تو ہمیں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی مدد نہ کر سکیں تو پھر ہم اچھے دوست نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کی مدد کسی اور طریقے سے، یا پیسہ اس کو ضرورت ہو نہ دے سکیں، یا کوئی چیز اس کو ضرورت ہو نہ دے سکیں، اگر ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو وہ چیز، لیکن پھر بھی ہمیں اس کو تسلی دینی چاہیے، یار کوئی بات نہیں، ہم ایسا کریں گے، ڈھونڈیں گے، کسی اور دوست سے لیں گے، لیکن اپنے دوست کو کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنے گھروں میں کیا کریں گے؟ آپ پہلے سے یہاں سے، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے پھول نہ سمانا، ایک جان دو قالب، تفریح صحت افزا، اس پورے چیپٹر کو آپ دوستی کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ جہاں پر بھی آپ کو کوئی پرابلم آئے گی یا کوئی مشکلات آئے گی تو آپ مجھے کال کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کوئی ایسا لفظ ہوگا اس میں جس کا میننگ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، وہ آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے، اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ مجھے فون کریں گے یا آپ مجھے میسیج کریں گے کہ ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، تو میں آپ کو وہ سکھا دوں گا اور آپ کی مدد کروں گا۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل ہم انشاءاللہ الرحمن اس کے الفاظ معنی سیکھیں گے، اور اس کے جو کوسچنز ہیں سوچیے اور بتائیں وہ، اور کچھ ہیں فل ان دا بلینکس خالی جگہیں وغیرہ، وہ ہم پڑھیں گے۔ تھینک یو۔